ہیں۔ حدیث کا نمبر ہے 1388۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ سے روایت ہے، عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان لیلۃ النصف من شعبان۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا ويقول ألا من مستغفر لي فأغفر له، ألا مسترزق فأرزقه، ألا مبتلا فأعافيه، ألا كذا حتى يطلع الفجر۔ یہ سنن ابن ماجہ شریف میں حدیث پاک ہے، 1388 نمبر ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں شب آئے، نصف شعبان کی رات آئے، تو تم اس رات میں قیام کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں غروب آفتاب کے ساتھ ہی آسمان دنیا کی طرف، یعنی زمین کے قریب جو آسمان ہے، اس آسمان کی طرف نزول اجلال فرماتا ہے اپنی شان کے شایاں، اور یہ اعلان فرماتا ہے الا من مستغفر لی فاغفر لہ، سنو کون ہے جو مجھ سے بخشش کا طلبگار ہے، میں اس کو بخشش اور مغفرت سے سرفراز فرما دوں۔ الا سنو کون ہے جو طلب رزق کرنے والا ہے، فارزقہ میں اس کو رزق سے مالا مال کر دوں۔ اب اعلان ہو رہا ہے الا مبتلا فاعافیہ، کون ہے جو مبتلائے مصیبت ہے کہ وہ اپنی مصیبت سے چھٹکارے کے لیے میری بارگاہ میں دست سوال دراز کرے، میں اس کو صحت و شفا اور عافیت سے سرفراز فرما دوں۔ الا کذا، کون ہے جو اس طرح اپنی حاجتیں پیش کرنے والا کہ وہ اپنی حاجتیں پیش کرے، میں اس پر اپنی نوازشات سے، اپنی کرم نوازیوں سے نگاہ رحمت فرماؤں۔ حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر نمودار ہو جاتی ہے، صبح صادق کا وقت طلوع ہو جاتا ہے، اس وقت تک یہ اعلانات ہوتے رہتے ہیں، یہ کرم نوازیاں ہوتی رہتی ہے۔ اب اس حدیث مبارک میں دیکھیے کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا 15ویں شعبان کی جب شب آتی ہے، سورج ڈوبنے کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں بندوں پر برسنے لگتی ہیں۔ اللہ آسمان دنیا کو مطلع بناتا ہے، وہاں سے اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہم رحمتیں برسنے لگتی ہیں، اور اعلانات ہوتے رہتے ہیں کہ کون ہے کہ جو اپنے گناہوں کی وجہ سے شرمسار ہے، اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت کا خواستگار ہے، وہ بخشش اور مغفرت کے لیے دامن طلب کو پھیلائے، میں بخشش اور مغفرت سے اسے مالا مال فرما دوں۔ کون ہے جو رزق و روزی کا طلبگار ہے، حوادث سے روزگار نے جس کو پریشان کر رکھا ہے، وہ اپنے رزق کے سلسلے میں، روٹی کے سلسلے میں، وسائل زندگی کے سلسلے میں پریشان ہے، وہ اپنی پریشانی ہماری بارگاہ میں پیش کرے، دیکھیں ہم کس طرح رزق و روزی سے اسے مالا مال فرما دیتے ہیں۔ اور کون کون ایسے ہیں کہ جو مصیبتوں میں مبتلا ہیں، بیماری میں مبتلا ہیں، مہلک امراض کا شکار ہے، وباؤں اور بلاؤں نے جنہیں گھیر رکھا ہے، وہ اپنے پاک پروردگار کے دربار میں التجا کریں، دست سوال کو پورے یقین کے ساتھ پھیلائیں تو صحیح۔ اللہ فرماتا ہے کوئی مبتلا مصیبت کی وہ التجا کرے، فاعافیہ میں اس کو عافیت عطا فرما دوں، صحت عطا فرما دوں، تندرستی عطا فرما دوں۔ اب اللہ پاک کہ حبیب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اعلانات کو، اس کی نداؤں کو اپنے کلمات سے تعبیر کرتے ہیں الا کذا، یعنی ایک ایک حاجت اللہ پاک خود بندے کی ذکر کر کے فرماتا ہے کوئی ایسا، یعنی کون ہے جو ناکامیوں کا شکار ہے، وہ کامیابی چاہتا ہے، ہاتھ اٹھا کر التجا کرے ہمیں اسے کامیابیوں سے نواز دے۔ کون ہے جو خوف زدہ ہے، مصیبتوں کا مارا ہے، جس پر دہشت اور خوف نے تسلط جما رکھا ہے، کہ وہ امن چاہتے ہوئے اپنی یہ حاجت کو میرے دربار میں پیش کرے، میں اس کو امن عطا کروں، خوف سے اس کو مطمئن کر دوں۔ ہے کوئی ایسا اعلانات ہوتے رہتے ہیں۔ کون ہے جو بھوک مٹانے کے لیے سوال کرے، کون ہے پیاسا پیاس بجھانے کے لیے سوال کرے، کون ہے جو اولاد سے محروم ہے، اولاد کے حصول کے لیے التجا کرے، میں اولاد کی نعمت سے نوازوں گا۔ کون ہے جو نکاح نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، رشتے نہیں آ رہے ہیں، وہ اپنے لیے اس دیواجی زندگی سے منسلک ہونے کے حوالے سے اپنی حاجتیں پیش کرے، میں اس کے لیے غیب سے انتظامات فرما دوں گا، اسباب مہیا کر دوں گا۔ گویا کہ الا کذا کے اندر ہر حاجت آ رہی ہے، اپنی ہر حاجت میری بارگاہ میں پیش کرو۔ اللہ پاک اپنی رحمتوں کی برسات فرماتا ہے اور اعلان فرماتا ہے حتی یطلع الفجر،
یہاں تک کہ فجر طلوع ہوتی ہے۔ اب دیکھیے یہ قرآن کریم کے اندر نہیں ہے یہ بیان، یہ حدیث پاک میں ہے، سنن ابن ماجہ میں۔ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا رب کس وقت کیا اعلان فرماتا ہے، یہ بات عالم غیب کی ہے، ہم اپنی عقل سے جان نہیں سکتے، اپنی تجربے کی زندگی سے ہم اس کو پہچان نہیں سکتے۔ اس کے لیے وحی چاہیے، اور وحی کی دو قسمیں، ایک وحی جلی قرآن کی شکل میں جو اللہ پاک نے حبیب اکرم علیہ السلام کے قلب اطہر پر نازل کی ہے، ایک وحی خفی ہے جو مصطفیٰ کے قلب پر اللہ نے نازل کی ہے، مگر اس کی تعبیر حبیب اپنی زبان سے فرماتے ہیں، اپنے جملوں سے فرماتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حبیب علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کے علاوہ بھی اللہ پاک کے ارشادات کو، اللہ پاک کے پیغامات کو اپنے خاص تقرب والی کیفیتوں میں وصول کرتے ہیں، اور اس کی روشنی میں امت کی رہبری فرماتے ہیں۔ ہماری نگاہیں آسمان تک پہنچتی ہیں، مگر آسمان میں کیا ہو رہا ہے نہیں جانتی، کیا کیا اعلان ہو رہے ہیں ہمارے کان سننے کے لائق نہیں ہیں، نہ آنکھوں میں تاب دید ہے، نہ کان میں قوت سماعت ہے کہ وہ سن سکے اس ندا کو اور دیکھ سکے اس رحمت کے نزول کو، مگر دنیا کو بتایا جا رہا ہے، دنیا والوں تمہاری جیسی آنکھیں ہیں، مصطفیٰ کی آنکھیں ویسی نہیں ہیں، تمہارے جیسے کان ہیں، حبیب کے ویسے کان نہیں ہیں۔ اللہ نے مصطفیٰ کو وہ آنکھیں عطا کی ہے کہ جو وہ دیکھتی ہے جو تم نہیں دیکھتے، وہ کان بخشے ہیں جو وہ سنتے ہیں جو تم نہیں سنتے۔ دیکھو یہ فضیلت کا بیان ہو رہا ہے زبان رسالت مآب سے، تو جہاں رحمتوں کے نزول کی خبر مل رہی ہے، وہیں مصطفیٰ کے علم کی وسعت کی شان بھی معلوم ہو رہی ہے۔